اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ اس کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس واقعے سے کچھ لیسنز لرن کریں گے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بیسکلی امام قرطبی رحمہ اللہ بڑے معروف امام ہیں جن کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، جس کا نام دوسرا نام تفسیر قرطبی ہے۔ یہ بیسکلی انہوں نے ذکر کیا اپنی تفسیر کے اندر، اور بھی کچھ مفسرین نے اس کو ذکر کیا، ایک تاریخی واقعہ، اور یہ ایک ایسے نوجوان کا واقعہ ہے جو کہ اپنی امانت داری میں، اپنی دیانت داری میں، اپنی نیکی میں بڑا معروف تھا، اور لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کیریکٹر کی وجہ سے اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو باقاعدہ مسجد کی امامت اور اذان کی جو ذمہ داری ہے وہ سونپی گئی تھی۔ تو جو شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی اس میں اس کو امام مقرر کیا گیا اور مؤذن مقرر کیا گیا۔ تو پرانے زمانے میں جو مسجدوں کے اندر جو مینار ہوتے تھے وہ بیسکلی، بلکہ میناروں کا جو مقصد ہے اصل میں، وہ میناروں کا مقصد ہی یہ بیسکلی اذان کے لیے ہوتے تھے پہلے مینار، یعنی اب تو ہمارے ہاں تو ایک سمبل بن گیا مینار، اس سے ایک پہچان ہو جاتی ہے مسجد کی، لیکن پرانے زمانے میں بیسکلی لوگ مینار پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ آواز پھیلتی تھی، اور کیونکہ شہر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بستیاں چھوٹی ہوتی تھی، تو لوگوں کو آواز آ جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے وہ مینار پہ چڑھا، تو مینار پہ ظاہر ہے جب بندہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے تو پورا شہر آلموسٹ نظر آتا ہے۔ تو مسجد کے جو قرب و جوار میں ایک گھر تھا، وہاں پہ اس کی نظر پڑی، اور اس نے کیا دیکھا کہ اس گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکی تھی، اور اوپر سے اس نے دیکھا، اس کو نہیں پتا تھا، وہ اپنا کام کر رہی تھی، اور اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اور وہ اتنا اس کی خوبصورتی پہ متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ وہ اذان کے بعد فوراً سیدھا اس کے پاس گیا، اس کے گھر میں، اور گھر جا کے اس کا دروازہ ناک کیا۔ ناک کرنے کے بعد وہ جو خاتون، جو لڑکی تھی، وہ باہر آئی، تو جب اس کو قریب سے دیکھا تو اور بہت متاثر ہوا، اس کی حسن کے اندر ایک قسم کا آپ سمجھ لیں وہ پھنس گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ شادی شدہ؟ اس نے کہا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں، اور وعلیکم السلام، میرے والد جو ہیں وہ بہت ڈیواؤٹ کرسچن ہیں، یعنی بہت پریکٹسنگ کرسچن ہے، سیکولر نہیں ہے، تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ میں کسی مسلمان سے شادی کر لوں۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ خاتون جو ہے حفاظت کرنے والی ہو، پاک پاس خاتون ہو، تو وہ کسی کرسچن یا پھر یہودی خاتون سے مسلمان مرد شادی کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میرے والد جو ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں بتائیں آپ کے والد کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا وہ متاثر ہوا اس سے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ تھا بیسکلی یہ، ٹھیک ہے، ایک دم اتنا زیادہ متاثر ہوا۔ تو اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے شادی کرنے کا مجھ سے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ میں تو مسلمان نہیں ہو سکتی، میں تو تصور نہیں مسلمان ہو جاؤ، میرے والد جو ہیں وہ ہماری شادی نہیں کریں گے۔ اگر تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری شادی ہو سکتی۔ تو ہوا یہ کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اتنا زیادہ انفلوئنس تھا اس محبت کے اندر، اس عشق کے اندر، کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ عیسائی ہو گیا، اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے پیغام بھیجا رشتے کا، اور بڑی بات ہے کہ اس لڑکی نے قبول کر لیا، اس کے والد نے بھی قبول کر دیا، اور ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ لیکن فرماتے ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ جب اس نے نکاح ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا تھا تو سیڑھیاں تھیں اس کے اوپر نا، گھر کے اوپر چڑھنے کے لیے، ذرا گھر تھوڑی اونچی جگہ پہ تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گرا، اور اس کے سر پہ چوٹ آئی، اور ایسی سینسٹیو جگہ پہ چوٹ آئی کہ آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ثم نعوذ باللہ من سوء العاقبہ و سوء الخاتمہ. تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے برے انجام سے بچنے کی. تو اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جو محبت ہے نا، جو یہ عشق ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بہت سینسٹیو پارٹ بھی ہے، یعنی یہ بہت سینسٹیو چیز بھی ہے. سینسٹیو ان اے سینس کہ آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے، جیسے یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تو ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو اپنے ارد گرد ملیں گی، اور آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں سارے، تو آپ کی زندگی میں اگر واقعہ نہیں ہوا تو آپ کے دوستوں میں، فرینڈس کے اندر یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. مطلب میں نے بھی بڑی دیکھی کہ اس کے اندر جو میں نے دیکھا اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، لٹرلی پوری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اور پوری زندگی ریگریٹ اور ایک مایوسی کے ساتھ گزر جاتی ہے. لیکن ہم اسی کے بارے میں اتنے ہی لاپرواہ ہیں، یعنی ہم سب اس کی پرابلمس کو تو سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک پرابلمٹک چیز بن سکتی ہے ہمارے لیے، لیکن کبھی بھی ہم نے اس بارے میں ایسی حساسیت کا اور سینسٹیوٹی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم سمجھیں کہ یار ہم نے اس سے بچنا بھی ہے.